بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقد نعاہ اللہ بما آتاہ او کما قال۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی۔ تین باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ افلاح کا لفظ نکلا ہے فلاح سے۔ فلاح کا معنی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کامیابی کے معنی میں، لیکن دراصل فلاح کا معنی ایسی کامیابی ہے کہ جس کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ ایسی کامیابی جس کے بعد کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہ ہو، اور یہ کامیابی آخرت میں ہی جا کر ممکن ہے۔ دنیا کے اندر جو آدمی کامیاب ہوتا ہے نا، اس کو فلاح نہیں کہتے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز عارضی ہے۔ اگر یہاں پر کامیابی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، اگر ناکامی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، اور آخرت کے دونوں معاملات دائمی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناکام ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، اور اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ تو جو حضور فرماتے ہیں نا کہ قد افلح، کامیاب ہو گیا، فلاح پائی اس شخص نے، من اسلم، جس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی تنگی نہ ہو، اور یہ کامیابی صرف آخرت میں ہی جا کر ملے گی۔ تو آخرت میں کامیابی کا سب سے پہلا معیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرما رہے؟ من اسلم، جس نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو بطور دین ہمارے پاس لا کر پیش کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں، اٹل فیصلہ فرما چکے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ میرے آ جانے کے بعد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد، ان کی بعثت کے بعد، ان کی نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہی شخص ہدایت پر تصور کیا جائے گا جو میری شریعت پر، مجھ پر، میرے دین پر، میری شریعت پر ایمان لائے گا، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرا کسی اور دین پر، چاہے وہ یہودیت پر مرے، چاہے وہ عیسائیت پر مرے، تو وہ جہنمی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو ٹوک اعلان فرما چکے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اب دین، شریعت، اسلام کون سا معتبر ہے؟ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی کامیابی کی جو سیڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں وہ اسلام بیان فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی نیک عمل قابل قبول۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ٹھیک، خدمت خلق کرتا ہے، بے تحاشا نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو اس کے وہ نیکی کے کام آخرت میں جا کر اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ دنیا میں تو ان نیکی کے کاموں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں جا کے اس کا فائدہ، آخرت میں جو کامیابی کا دار و مدار اور معیار ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو آخرت میں کامیابی ہے، ایمان ہوگا تو آخرت میں کامیابی نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ وَرُزِقَ كَفَافًا، جس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا ہو۔ میں ہمیشہ آپ کے سامنے بھی اور دیگر مقامات پر بھی یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا اور صرف پیسہ نہیں ہے، ہماری ضرورت کی ہر چیز وہ رزق ہے۔ ہمارے پاس اگر سواری ہے
چاہے وہ سائیکل کی صورت میں ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل کی صورت میں ہو، چاہے وہ گاڑی کی صورت میں ہو، یہ اللہ کا رزق ہے۔ یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں یہ چونکہ ہماری ضرورت ہے اس لیے یہ اللہ کا رزق ہے۔ یہ موبائل فون ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا رزق ہے۔ یہ گھڑی جو ہم نے وقت دیکھنے کے لیے پہنی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا رزق ہے۔ یہ ٹوپی، یہ کپڑے، یہ جوتی، یعنی جو چیز ہماری ضرورت کی ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہمیں رزق ہے۔ تو کامیابی کا دوسرا جو معیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ فرمایا کیا کہ جس کو بقدر ضرورت رزق دے دیا گیا ہو۔ یہ بات کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی؟ بڑی گہری بات ہے بھائی، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب کتاب بھی، بھائی جس کو پورا پورا رزق دیا جائے گا، جس نے اپنی زندگی اور اپنا رزق کا حساب کتاب یہیں پر برابر کر دیا، وہ آخرت میں جا کے کیا حساب کتاب دے گا؟ اس کے بعد جس کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں وہ کیا حساب کتاب دے گا؟ سمجھ میں آئی؟ وہ ایک بڑی مزاحیہ سی حکایت ہے، میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر بیان کی تھی کہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ جو پہلی رات قبر میں گزارے گا اس کے نام میں پوری کی پوری سلطنت کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ قبر میں میرے ساتھ پہلی رات گزارنی پڑے گی۔ اب کون زندہ آدمی قبر میں رات گزارنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو ایک کمہار تھا، اس کا ایک کھوتا تھا صرف، اس نے کہا یار میرے نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، ایک کھوتا ہی ہے، اس کھوتے کو دیکھ کر میں نے کیا کرنا ہے، چلو میں ہی قبر میں رات گزار لیتا ہوں، صبح زندہ نکل آیا تو اگلے دن میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا، رات اس نے بادشاہ کے ساتھ قبر میں گزاری۔ اب جب وہ فرشتے حساب کتاب کرنے کے لیے ہے، دیکھا بادشاہ کے ساتھ ایک بندہ اور بھی پڑا ہوا، اس نے کہا اس کا بھی حساب کتاب کرو۔ تو دوسرے فرشتے نے اس کا رجسٹر کھولا، حکایت ہے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، حکایت ہے یہ۔ تو اس نے جب فرشتے نے اس کا رجسٹر کھولا اس نے کہا یار اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ہم اس کا کیا حساب کتاب لیں؟ تو جب وہ جانے لگے تو ایک فرشتے نے روکا، کہتے نہیں اس کے پاس ایک کھوتا ہے، تو کھوتے سے حساب کتاب شروع کرتے ہیں۔ اب جب حساب کتاب شروع کیا تو اس نے کہا اچھا بھائی تو نے فلاں دن جو ہے وہ اپنے کھوتے کو چارہ پورا نہیں ڈالا تھا، فلاں دن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، فلاں دن تو نے اس سے اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر تو نے بوجھ لاد دیا تھا۔ خیر خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے وہ رات گزری۔ اگلے دن جناب لوگ بڑے خوش کہ ہمیں ہمارا نیا بادشاہ سلامت مل گیا۔ اس نے دوڑ لگا دی، لوگوں نے کہا جی کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا یار یہاں پہ ایک کھوتے کا حساب نہیں دیا جاتا، پوری سلطنت کا حساب کتاب کہاں سے دوں گا میں؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ جس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا۔ اور اسی کے ساتھ تیسری بات کیا جوڑ دی کہ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کہ جتنا ضرورت کے مطابق اللہ نے جس کو رزق دے دیا وہ بندہ اس کے اوپر شکر گزاری بھی کرے۔ بس اگر تو کسی نے یہ کام کر لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رزق، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور علیہ پوری دنیا کے انبیاء کرام کا درجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں کہ جی آپ کہیں تو یہ احد کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، فرماتے ہیں نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے سونے چاندی کی۔ قریش والے آپ کو آفرز کرتے ہیں جی یہ بھی دے دیں گے، وہ بھی دے دیں گے، وہ بھی دے دیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں فرمائی۔ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا کبھی، ہم تو ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہیں، ٹیک لگا کے نہیں کھانا کھایا کہ بھائی میں تو عاجز آدمی ہوں، میں تو اس طرح کھانا کھاؤں گا جیسے بندہ، جیسے غلام جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کا جو فقر تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اختیار فرمایا تھا، اپنے لیے پسند فرمایا تھا۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حدیث میری نظر سے گزری، میں اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دوپہر کا وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بھوک سے تلملا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل آئے، کہا چلو مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ مسجد میں جا کے بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بھی آ گئے، کہا جی آپ اتنی شدید گرمی میں اس وقت؟ میں کہا جی بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں بھی بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں، اس لیے میں گھر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی اتنی شدید گرمی میں اس وقت تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، کھانے کو کچھ تھا نہیں، اس لیے ہم مسجد میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا بھی
یہی حال ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ پھر تینوں نے مشورہ کیا کہ چلو ابو ایوب کے گھر چلتے ہیں، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو وہ گھر پہ نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ سے پوچھا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ذرا باہر گئے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، لوگ برکت کو تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا برکت آج خود چل کے میرے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ انہوں نے جناب فوراً گئے اور ایک پورا کا پورا خوشہ جو تھا کھجوروں کا توڑ کے لے آئے۔ اس میں تر کھجوریں بھی تھیں اور خشک کھجوریں بھی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی خشک کھجوریں توڑ کے لے آتے، تر کھجوریں کیوں توڑ کے لے آئے؟ جو جنہیں ہم کچری نہیں بولتے، کچی پکی جو کھجور ہوتی ہے۔ اب ان کی جو خوشی تھی انہوں نے اس کا اظہار اس طرح کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے ہر قسم کی کھجور لے آیا کہ جو آپ کو پسند ہو آپ نوش فرما لیں۔ پھر ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو فوری طور پہ ذبح کیا، کچھ سالن بنایا، کچھ بھونا، روٹی پہ رکھ کے حضور کو پیش کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی لی، اس کے اندر سالن رکھا اور فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کو جا کے دیا، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے۔ بقدر اس چیز کا نام ہے بقدر ضرورت رزق کا، اور اس پر شکر گزاری کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جتنی روزی تمہیں مل گئی ہے نا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جس کو بھی اللہ نے مال دیا ہے اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عقل حیران رہ جاتی کہ یا اللہ جس کو نہیں دیا اس کا امتحان تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس کو دیا اس کا امتحان کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ جس کو دیا اس کا یہ امتحان ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کہاں پر کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی والی جگہوں پر تو خرچ نہیں کر رہا، اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہا، اور جس کو نہیں دیا اس کا امتحان چل رہا ہے کہ بھئی وہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ کوئی کفریہ کلمات تو اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا فرمائی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا او کما قال، کہ اللہ میری اولاد کو بھی صرف بقدر ضرورت رزق عطا فرمانا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعا کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ رزق مل جائے تو بسا اوقات انسان اپنی اوقات میں نہیں رہتا۔ حضور کی اولاد کے متعلق نہیں بات کر رہا، میں عام ایک بات کر رہا ہوں۔ ہم بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ایسی موجود ہیں کہ جن کے پاس کل تک کچھ نہیں تھا، آج ان کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ان کا دماغ علیحدہ سے خراب ہوتا ہے، گردن میں 2 سریے آ جاتے ہیں، پھر وہ انسان کو انسان سمجھنا، کچی آبادی سے اٹھ کر کوئی ڈیفنس چلا جائے تو اس کا دماغ ویسے ہی نہیں ملتا۔ کل تک انہی گندی نالیوں میں کھیلنے والا آج ڈیفنس میں جا کے اگر رہنا شروع کر دینا تو اس کو یہ علاقہ پسند نہیں آتا، یہ میرے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ اس سے بندہ پوچھے کہ تو ساری زندگی یہیں پر گزار کے گیا ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے اگر کسی کو ضرورت سے زیادہ، کیونکہ انسان اپنی اوقات بہت جلد بھول جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کا فارمولہ کیا بتایا ہے کہ بھائی اگر تو بقدر ضرورت کسی کو رزق مل جائے اور وہ اس کے اوپر اللہ کی شکر گزاری بھی کرے کہ اللہ ٹھیک ہے 2 روٹی مل رہی ہے کھانے کو، بس ٹھیک ہے، مجھے 4 کی طلب نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا، مفہوم حدیث شریف کا، فرمایا کہ جو پیٹ کی بھوک ہے نا اس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 1 سونے کی وادی ہوگی نا، وہ کہے گا میرے پاس 2 ہونی چاہیے، اگر 2 ہوگی تو وہ کہے گا میرے پاس 4 ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو پیٹ کی بھوک ہے نا یہ صرف قبر میں ہی جا کے ختم ہو سکتی ہے، اس دنیا کے اندر پیٹ کی بھوک جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور ہماری تربیت یہ فرما کے بھائی جتنا مل جائے اس کے اوپر شکر کرو، یہ نہیں فرمایا کہ محنت نہ کرو۔ توجہ طلب جو بات ہے جو میں سمجھانا بس آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ محنت نہ کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ محنت کرنے کے بعد جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مل جائے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی کا نام قناعت پسندی ہے، اسی کا نام قناعت پسندی ہے کہ محنت کے باوجود جتنا مل رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ باقی یہ ہے کہ حلال کی جستجو کرنا، حلال کمانا، حلال کھانا، بھائی یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ گھر میں بیٹھ جائیں کہ جی بس میں مسجد کے دروازے قاری مختار صاحب بند کر کے بیٹھ جائیں ہیں جی، اور جناب صاحب اوپر والے چھت پہ مصلی ڈال کے بیٹھ جائیں، بس ہی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں مجھے بیٹھے بیٹھے رزق ملے گا۔ اللہ چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے ہمیں یہاں پر اسباب کا پابند بنایا کہ نہیں بھائی نکلو باہر، کام کاج کرو، محنت مشقت کرو، خود بھی کماؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی
کھلاؤ، ہاں اس میں جتنا تمہیں مل جائے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو حدیث کے الفاظ میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ بھی ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا، پہلی بات۔ دوسری بات وَرُزِقَ کفافا، اور جس کو بقدر ضرورت رزق دے دیا گیا، اور تیسری بات وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو رزق اسے ملا اس پر اس نے شکر گزاری بھی اللہ کی۔ جس نے یہ تین کام کر لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔